اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق تیسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 283 283۔ پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَإِن اور اگر کن تم ہو علا پر سفر سفر، ولم اور نہیں تاجدو تم پاؤ کاتبن کوئی لکھنے والا، فرحان تو گروی رکھنا، مقبودتن قبضے میں، فَإِن پھر اگر آمینہ اعتبار کرے، بعدکم بعدن تم ایک دوسرے کا، فَلْيُؤَدِّ تو چاہیے کہ لوٹا دے، الذی وہ شخص جو اؤتمنا امین بنایا گیا، امانتہ اس کی امانت کا، ولیتقی اور ڈرے اللہ اللہ، ربہ اپنا رب، ولا تکتموا اور تم نہ چھپاؤ، الشہادۃ گواہی، ومن اور جو یکتمھا اسے چھپاتا ہے، فإنہ تو بے شک، آثم گنہگار، قلبہ اس کا دل، واللہ اور اللہ، بما اسے جو تعملون تم کرتے ہو، علیم جاننے والا ہے۔ اب ہم اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ اس سے پچھلی آیت نمبر 282 کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ مسائل اور احکام بیان فرمائے قرض کے لین دین کے بارے میں، کہ جب کوئی آدمی قرض دے تو جو قرض لینے والا ہے وہ اسے لکھوائے، لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے، اس کے اوپر گواہ بنایا جائے، اور اگر کوئی سودا نقد لیا جائے تو اسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نہ بھی لکھا جائے تو حرج نہیں ہوگا، تاہم یہ ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی گواہ بنا لیا جائے، لکھنے والے کو اور گواہی دینے والے کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اس بارے میں اللہ پاک نے تفصیلی احکام بیان فرمائے، اور جن لوگوں نے پچھلی ویڈیو کو دیکھا ہوا ہوگا انہیں معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کی جو سب سے لمبی آیت مبارکہ ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283، اسی حوالے سے ایک اور مسئلے کو بیان فرمایا۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر کے دوران ہو اور سفر کے دوران وہ کسی کاتب کو بھی نہ پائے، گواہ کو بھی نہ پائے، اور اسے ضرورت پیش آ جائے کسی سے کوئی چیز خریدنے کی، اور اس کے پاس نیٹ کیش نہ ہو، پیسے اس کے پاس نہ ہوں، تو اب وہ چیز ادھار لینا چاہتا ہے، تو سفر کے دوران کس چیز پر اعتبار کیا جائے گا؟ کیونکہ حالت حضر میں، یعنی کوئی آدمی اپنے شہر میں ہو، اپنے گھر میں ہو، تو وہاں اسے کوئی لکھنے والا بھی مل سکتا ہے، اسے کوئی گواہی دینے والا بھی مل سکتا ہے، لیکن وہ سفر میں ہے، تو سفر کے دوران کس چیز پر اعتبار کیا جائے؟ وہ جو چیز دینے والا ہے، وہ جو قرض دینے والا ہے، وہ کس چیز پر اعتبار کرے گا؟ نہ تو تحریر ہے اور نہ ہی کوئی گواہ ہے، تو اعتبار کے لیے کچھ نہ کچھ تو آخر کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا طریقہ کار بیان فرمایا۔ آپ آیت کو سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ پر ساری بات واضح ہو جائے گی۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُودَةٌ، یہاں پر ایک جملہ بیان ہو گیا، اور اگر تم سفر میں ہو اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا تو کوئی چیز گروی رکھ لیا کرو اور اس کا قبضہ دے دیا کرو۔ اب اسے عربی زبان کے اندر کہتے ہیں رہن رکھنا، یہی لفظ آیا فریحان، رہن رکھنا، یعنی کسی چیز کو امانتاً اس کے پاس رکھوا دینا اور اس کے قبضے میں دے دینا۔ یہ شرط ہوگا کہ وہ چیز اس کے قبضے میں دے دی جائے، یعنی کسی آدمی سے ہم کوئی معاملہ کر رہے ہیں اور اس سے ہم کوئی چیز لے رہے ہیں، رقم لے رہے ہیں بطور ادھار، یا کوئی چیز ہم خرید رہے ہیں اور حالت سفر ہے اور ہمارے پاس لکھنے والا بھی نہیں ہے، گواہ بھی نہیں ہے، تو سفر کے دوران جب ہم کسی سے کوئی چیز خریدیں گے اور وہ چیز ادھار ہوگی، تو جس سے ہم چیز خرید رہے ہیں تو اس کے اعتبار کے لیے ہم اس کے پاس اپنی کوئی چیز بطور امانت رکھوا دیں گے اور وہ اس کے قبضے میں دے دیں گے، اور جتنی وہ چیز ہے، جو چیز ہم لے رہے ہیں یا رقم ہم لے رہے ہیں، اسی کی مالیت کی چیز ہم اس کے پاس رکھوا دیں گے۔ مالیت سیم ہونی چاہیے، تبھی اس کا اعتبار ہوگا نا۔
اگر ہم کوئی مہنگی چیز لے رہے ہیں اور کوئی سستی سی چیز اس کے پاس رکھ رہے ہیں تو وہ تو اعتبار ہی نہیں کرے گا۔ اب اس میں لاجک یہ ہے کہ اگر وہ قرض لینے والا یا ادھار لینے والا یا وہ چیز کو ادھار پہ لینے والا اگر وہ فرار ہو جائے، وہ بھاگ جائے، وہ بعد میں اس مالک کو ملے ہی نہ جس سے اس نے وہ چیز خریدی ہے، اسے ملے ہی نہ، وہ جو چیز اس نے امانت کے طور پر رکھوائی ہوگی اسے وہ بازار کے اندر سیل کر کے اپنے پیسے لے لے گا، تو وہ شخص نقصان سے بچ جائے گا۔ اب آگے سنیے گا، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر اعتبار کر لے کوئی تم میں سے دوسرے پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، یہاں تک یہ دوسرا جملہ مکمل ہو گیا۔ تو پس چاہیے کہ ادا کر دے وہ جس پر اعتبار کیا گیا ہے اپنی امانت کو۔ اب اس جملے کے اندر جو صورت بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے، قرض دینے والے نے قرض لینے والے پر اعتبار کر لیا ہے بغیر کوئی چیز گروی لیے، بغیر کوئی چیز گروی رکھے، رہن کے بغیر ہی اس نے اعتماد کر لیا ہے۔ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر اعتبار کر لے کوئی تم میں سے دوسرے پر، اعتبار ہو گیا ہے۔ جب اعتبار ہو گیا ہے بغیر کوئی چیز گروی رکھے ہوئے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ادا کر دے اپنی امانت کو جس پر اعتبار کیا گیا ہے۔ اعتبار کس پر کیا گیا ہے؟ جسے پیسے دیے گئے، جسے قرضہ دیا گیا، بغیر کوئی چیز گروی رکھے اس نے ایسے ہی اعتبار کر لیا، گروی چیز لی ہی کوئی نہیں، بغیر گروی چیز لیے ہوئے جب اعتبار کر لیا تو اب اسے چاہیے کہ وہ اس کے اعتبار کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ اگر وہ اس کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ گار ہوگا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرے، اس اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اس سے ڈرے اور اس کی وہ جو امانت ہے وہ لوٹا دے، جتنے پیسے اس نے دیے تھے وہ مقررہ تاریخ پر اسے جا کر لوٹا دے۔ اب اللہ پاک نے آگے ایک بات اور ارشاد فرمائی، تیسرا جملہ اس آیت کا دیکھیے گا، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور مت چھپاؤ گواہی کو، کیونکہ اس دوسری صورت کے اندر جو بھی ہم بیان کر رہے ہیں، ایک صورت ہے کوئی چیز گروی رکھ کے پھر قرضہ لینا، اور ایک صورت ہے گروی رکھے بغیر قرضہ لینا۔ تو اگر کوئی چیز گروی رکھے بغیر قرضہ لیا گیا ہو تو اس صورت میں جس چیز پر اعتماد کیا گیا ہے وہ ہے گواہی پر اعتماد کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے گواہان کو چاہیے کہ وہ گواہی کو مت چھپائیں۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو شخص اسے چھپاتا ہے یعنی گواہی کو چھپاتا ہے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو یقیناً گناہ گار ہے اس کا ضمیر۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اثر انسان کی سیرت و کردار تک محدود ہوتا ہے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر انسان کے دل و دماغ کے اندر اتر جاتا ہے۔ یہ جو گواہی چھپانا ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا جو اثر ہے، اس گناہ کا جو اثر ہے وہ انسان کے دل و دماغ کے اندر اتر جاتا ہے، یہ انسان کے من کو گدلا کر دیتا ہے۔ یہ گناہ انسان کے اندر کو، انسان کے ضمیر کو گندا اور ناپاک بنا دیتا ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اس گناہ سے بچنا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، حدیث پاک شعب الایمان کی ہے، حدیث کا نمبر 291 ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 گناہوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ 3 گناہ کبیرہ ہیں۔ ایک فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرا ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا، اور تیسرا ارشاد فرمایا گواہی کو چھپانا۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ کبیرہ ہے اور گواہی کو چھپانا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ موقع کے گواہ ہوتے ہیں لیکن جب گواہی دینے کی باری آتی ہے وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ ملتے ہی نہیں ہیں، وہ چھپ جاتے ہیں، وہ سامنے آتے ہی نہیں ہیں، وہ گواہی دیتے ہی نہیں ہیں، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جو انسان کے دل کو، انسان کے اندر کو میلا بنا دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بنیادی طور پر 2 صورتیں بیان فرمائی گئی۔ ایک صورت یہ ہے کہ قرض لینا سفر کے دوران کوئی چیز گروی رکھ کر، اور ایک دوسری صورت یہ ہے کہ قرض لینا کوئی چیز گروی رکھے بغیر صرف گواہی پر اعتماد کر کے۔ اب ان 2 صورتوں کے بیان کے بعد اہم ترین بات یہ یاد رکھنے والی ہے
کہ ہرگز اس آیت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ گروی چیز سفر کے دوران رکھی جا سکتی ہے، عام حالات کے اندر گروی چیز نہیں رکھی جا سکتی، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ سفر کے دوران بھی گروی چیز رکھ کر قرض لیا جا سکتا ہے، اور سفر کے بغیر بھی، یعنی جب آدمی اپنے گھر میں ہو، روزمرہ کی لائف گزار رہا ہو، اسے بولتے ہیں حالت حضر، ہے دواد رے، حالت حضر۔ تو کوئی اگر حالت حضر میں بھی گروی چیز رکھ کر قرض لینا چاہے تو گروی چیز رکھ کر قرض لیا جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مدینہ طیبہ کے اندر رہتے ہوئے آپ نے ایک یہودی سے قرض لیا، 20 سا جو، سا کہتے ہیں ایک پیمانے کو، 20 سا جو اللہ کے رسول نے ایک یہودی سے قرض لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ نے گروی رکھی اپنی زرہ کہتے ہیں لوہے کے لباس کو جو میدان جہاد کے اندر مجاہد اپنے سینے کے اوپر دشمن کے وار سے بچنے کے لیے پہنتا ہے، اسے بولتے ہیں زرہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زرہ گروی رکھ کر ایک یہودی سے قرض لیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت حضر میں تھے، حالت سفر میں نہیں تھے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سفر کے دوران بھی اور سفر کے علاوہ بھی گروی چیز رکھ کر قرض لیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک اہم بات یہاں یہ بھی مد نظر رہنی چاہیے کہ جس شخص کو وہ چیز بطور گروی دی جا رہی ہے، بطور رہن دی جا رہی ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے کوئی نفع حاصل کرے۔ اگر وہ نفع حاصل کرے گا اس گروی رکھی گئی چیز سے، اگر وہ نفع حاصل کرے گا تو یہ سود کی قسم بن جائے گی۔ اس کی مثال یہ ہے، مثال کے طور پر اگر کسی نے اپنا مکان گروی رکھ کر قرضہ لیا، اور وہ شخص جو ہے جس نے مکان اپنے قبضے میں لے لیا، تو اس نے کچھ مہینوں کے لیے مکان کو رینٹ پہ دے دیا اور اس سے وہ رینٹ کما رہا ہے، تو اب اس کا جو کرایہ وہ وصول کرے گا، رینٹ لے گا، وہ رینٹ اس کے لیے سود بن جائے گا۔ گروی رکھی ہوئی چیز سے وہ نفع حاصل نہیں کر سکتا، وہ گروی چیز اس کے پاس ایز اٹ از رہے گی، اس کی امانت ہوگی، اور جب وہ قرض لوٹائے گا تو وہ گروی چیز اس کو ادا کر دی جائے گی، جوں کی توں، سیم ٹو سیم، اس میں کوئی فرق لائے بغیر، اس میں کوئی تبدیلی لائے بغیر، اس کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر، وہ اس کی چیز اسے واپس لوٹا دے گا اور اسے قرض وصول کر لے گا۔ آج کی گفتگو کا اختتام اسی آیت کے ساتھ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284 کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے احکام پر صحیح طور پر عمل پیرا ہونے اور اپنے پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔